بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت داتا صاحب کا تعلق غزنی سے ہے، جو اس زمانے میں دریا کے دونوں کناروں پر پھیلے ہونے کے باعث غزنئین کہلاتا تھا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے آغاز میں اپنا نام یوں لکھا ہے: علی بن عثمان بن ابن علی الغزنوی الحجویری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ولادت جلاب یعنی غزنی میں ہوئی اور پھر حجویر منتقل ہو گئے۔ دارالشکوہ نے وضاحت کی ہے کہ جلاب اور حجویر غزنی کے دو محلے تھے۔ حضرت داتا صاحب کا شجرہ نسب بھی ان کے دادا سے آگے صحت کے ساتھ معلوم نہیں۔ پرانے تذکروں میں کچھ نہیں لکھا۔ دارالشکوہ نے ذاتی تحقیقات سے ہماری معلومات میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ ان کے ماموں جان کا لقب تاج الاولیاء تھا، اور یہ کہ سارا خاندان زہد اور تقوی کے لیے مشہور ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ روحانی نسبت: حضرت داتا صاحب امام اعظم کے معتقد تھے۔ ان کے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن، جن کے مرشد شیخ ابو الحسن حصری تھے، اور ان کے مرشد شیخ شبلی تھے، اور وہ ابو القاسم جنید بغدادی کے مرید تھے۔ یوں داتا صاحب کا حسب نسب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔ تاہم کشف المحجوب میں انہوں نے پہلے چاروں خلفاء کی طریقت کا امام بتا دیا ہے۔ کشف المحجوب کے 7ویں باب کے آغاز میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے تفصیلی ذکر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے عموماً اور اہل طریقت کے خصوصاً امام ہیں۔ تعلیم و تربیت: حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں کس سے حاصل کی، قدیم و جدید تذکرے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ البتہ ثانوی تعلیم و تربیت کے بارے میں کشف المحجوب سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دارالشکوہ ہمیں بتا چکا ہے کہ داتا صاحب کا سارا گھرانہ علم کی دولت سے مالا مال تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے علم پرور گھرانے کے کسی ذہین و فطین فرزند کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی۔ کشف المحجوب اخیر عمر کی تصنیف ہے۔ اس میں کئی جگہ تصنیف و تالیف کے ضمن میں اوائل عمر کے جوش و خروش اور خام خیالی پر معذرت خواہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماہر علوم: کشف المحجوب کے سرسری مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داتا صاحب قرآن، حدیث، تفسیر میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ شعر و ادب میں ان کے کمال کا ثبوت ان کا دیوان ہے، جسے کسی بدبخت نے چرا لیا تھا۔ داتا صاحب نے 10واں پردہ کھولتے ہوئے مختلف علوم کی اصطلاحات پر بحث کی ہے۔ اس سے داتا صاحب کی ہمدانی کا اشارہ ملتا ہے۔ لکھتے ہیں: بعض اصطلاحات اہل لغت نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہیں، جیسے فعل ماضی، فعل مستقبل، صحیح، معطل، عجوف، ناقص وغیرہ۔ اہل نحو کی اپنی مخصوص اصطلاحیں ہیں، جیسے رفع و صنم، نصب و فتح، خفف و کسر۔ جان لو کہ علوم بہت ہیں اور انسان کی عمر کم ہے، اس لیے تمام علوم و فنون کا سیکھنا لوگوں پر فرض نہیں۔ مثلا نجوم و طب، علم حساب اور علم بدیع کے سائے وغیرہ۔ تاہم ان میں سے ہر علم میں اتنا ادراک ہونا ضروری ہے کہ شریعت کے تقاضے کما حقہ پورے کیے جا سکے۔ یعنی علم نجوم کا اتنا سیکھنا ہی کافی ہے کہ رات کو وقت شناخت کیا جا سکے۔ طب کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ نقصان سے بچا جا سکے۔ حساب اتنا ہی کافی ہے کہ وراثت کے مسائل کو سمجھ سکے اور مدت عدت کا حساب لگایا جا سکے۔ غرض کہ علم کا سیکھنا اس قدر فرض ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو درست کر سکے۔ تصوف کی راہ پر ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ داتا صاحب نے ابتدائی تعلیم سے انتہائی علم تک
عالم سے محقق بننے تک اور تحقیق سے تصوف تک کے فاصلے کب اور کیسے طے کیے؟ بہرحال کشف المحجوب میں ڈوب کر بعض ایسے اشارات تلاش کیے جا سکتے ہیں جس کے سہارے یہ مفروضہ قائم ہو سکتا ہے کہ داتا صاحب نے ایک عام دنیا دار سے مرجع خلائق صوفی بننے تک کے مراحل بیک وقت طے نہیں کر لیے تھے، بلکہ جملہ دنیاوی تجربات سے گزرنے کے بعد ہی دنیا داری سے توبہ کر کے تصوف کی طرف مائل ہوئے ہوں گے۔ دنیا داری کو ترک کر کے توبہ کرنے کا ذکر کشف المحجوب کے 14ویں باب میں آیا ہے، جہاں آپ نے کرامات کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک ذاتی نکتہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ سے فرخانہ کے گاؤں شلاتک میں ایک بزرگ باب عمر کی زیارت کو گئے جو اوتار کے مرتبہ پر فائز تھے۔ اس علاقہ میں بزرگ درویشوں اور مشائخ کو باب کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو باب عمر نے پوچھا، اے بچے کس لیے آئے ہو؟ داتا صاحب نے جواب دیا، حضور کو بچشم خود دیکھنے اور نظر کرم کی امید لے کر آیا ہوں۔ باب عمر نے کہا، میں تو تمہیں فلاں دن سے خود دیکھ رہا ہوں اور جب تک کوئی تجھے مجھ سے غائب نہ کر دے تب تک تجھے دیکھتا ہی رہوں گا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، جب انہوں نے روز و سال کا حساب لگایا تو یہ انکشاف ہوا کہ باب عمر نے جس دن سے انہیں دیکھنے کا بتایا تھا وہ دن ان کی توبہ کا روز اول تھا۔ اس بات کا پتہ چلانا مشکل ہے کہ داتا صاحب کی زندگی کا یہ مبارک دور کب سے شروع ہوا تھا۔ شادی۔ حضرت داتا صاحب نے شادی کی تھی، اس کے بارے میں کوئی واضح شہادت معلوم نہیں، تاہم آپ نے کشف المحجوب میں اپنی محبت کا ایک قصہ لکھا ہے جس سے یہ خیال قائم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ ساری عمر مجرد نہیں رہے۔ حق تعالیٰ نے مجھے 11 سال تک شادی کی آفت سے محفوظ رکھا، لیکن اس فتنے میں مبتلا ہونا مقدر میں لکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہ تھا، مگر اس کی جو صفات مجھ سے بیان کی گئی تھی انہیں سن کر میرا ظاہر اور باطن اس کا اسیر ہو گیا اور میں 1 سال تک اس کے خیال میں مستغرق رہا۔ نزدیک تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے کمال لطف اور تمام فضل سے میرا دل بیچارہ پر رحمت کی اور اس سے خلاصی عطا فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے داتا صاحب نے شادی کی تھی، مگر نامعلوم وجوہ کی بنا پر زندگی سے آزاد ہو گئے تھے۔ مذکورہ واقعہ اس رہائی کے 11 سال بعد پیش آیا۔ چونکہ آپ اس وقت صوفیانہ زندگی اختیار کر چکے تھے، لہٰذا اس نادیدہ محبوب سے اپنے دین کی تباہی کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ یہاں دین طریقت کے معنی میں آیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں کب وارد ہوئے؟ داتا صاحب کے لاہور میں ورود کا زمانہ متعین کرنے میں مشکل در پیش آتی ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں داتا صاحب کے لاہور تشریف لانے کی کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد کے ایک مورخ سبحان رائے بٹالوی نے اغلباً پہلی بار داتا صاحب کے وارد لاہور کا زمانہ ہمیں بتایا ہے۔ وہ صوبہ دارالسلطنت لاہور کے ذیل میں لکھتا ہے، لاہور میں سرتاج اولیاء اعظام حضرت میر علی حجویری کی خوابگاہ ہے، جو ولی ہونے کے علاوہ علم و فضل میں بھی کامل تھے۔ وہ محمود غزنوی کے ہمراہ غزنی سے لاہور آئے، یہیں فوت ہوئے۔ سلطان کا عقیدہ تھا کہ لاہور کی فتح انہی کی توجہ سے ہوئی۔ حضرت داتا صاحب کی ولادت کے زمانہ پر روشنی ڈال چکے، جو 4ویں صدی کے آخری یا 5ویں صدی ہجری کے ابتدائی ایام تھے۔ کشف المحجوب کا ایک نسخہ لاہور سے 1923 میں مولانا احمد علی استاد اسلامیہ کالج خطیب شاہی مسجد کی تصحیح کے بعد شائع ہوا تھا۔ اس کے خاتمے پر کاتب صاحب نے داتا صاحب کے سوانح حیات کا اضافہ کرتے ہوئے لکھا ہے، پہلے آپ نے خراسان وغیرہ کا سفر کیا، پھر پیر کے حکم سے ہندوستان آئے۔ اس زمانہ میں وہ رونقیں ہوا کرتی تھی، ایک تو یہ کہ سلطان مسعود بن محمود غازی کے ساتھ آئے، اور دوسرے یہ کہ لاہور میں درود سلطان مسعود کے آخری سال 431 میں ہوا۔ تعجب ہے کہ سید ہاشمی فرید آبادی مرحوم ایسے محقق نے کاتب صاحب کی وضاحت بیان کی ہے، پہلی روایت کو قرین قیاس سمجھ کر قبول کر لیا۔
تاہم داتا صاحب کے سلطان کی فوج میں آنے کی بات دل کو لگتی ہے۔ مسعود نے 1037 عیسوی میں ہانسی پر حملہ کیا تھا۔ بہت ممکن ہے اس لشکر کے ساتھ ہمارے ممدوح ملتان اور پھر پہلی مرتبہ لاہور میں آئے۔ مولانا ہاشمی نے ایک بے سند روایت کو کیوں قبول کیا؟ اس کی انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن اس کے حق میں دلائل تلاش کرنے میں بڑی محنت درکار ہے۔ اپنے مرشد کے سوانحی خاکے میں داتا صاحب اطلاع دیتے ہیں کہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل محمد کی رحلت کے وقت ان کے سرہانے موجود تھے۔ انہوں نے اپنا سر داتا صاحب کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ شیخ کی وفات بیت الجن میں ہوئی، جو داتا صاحب کے بقول بانیان اور دمشق کے درمیان واقع ہے۔ حضرت اخت علی کا سال وفات 460 ہجری ہے۔ مولوی محمد شفیع مرحوم کی رائے میں یہی ہے کہ داتا صاحب 460 ہجری کے بعد لاہور آئے ہوں گے۔ انہوں نے لکھا ہے، اگر داتا صاحب کے محمود لشکر کے ساتھ آنے کی مختلق خلاصت التواریخ کی روایت درست ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ داتا صاحب ایک سے زیادہ مرتبہ یہاں تشریف لائے ہوں گے۔ غالباً یہی بات مولانا ہاشم مرحوم کے ذہن میں تھی کہ سلطان مسعود کے ساتھ لاہور آنے کے بارے میں ایک کاتب کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، داتا صاحب غالباً سلطان مسعود اول کی ہانسی پر لشکر کشی میں ملتان اور پھر پہلی مرتبہ لاہور تشریف لائے، مگر مستقل سکونت بہت عرصہ بعد اختیار کرنے کی نوبت آئی ہوگی، کیونکہ سالہ سال تک وسط ایشیا کے مختلف ممالک میں سیاحت میں لگے رہے تھے۔ کسی ٹھوس شہادت جواز اشارہ کی عدم موجودگی میں داتا صاحب کے 2 مرتبہ لاہور آنے کی روایت قابل قبول نہیں۔ ترجیح اسی رائے کو حاصل ہے، داتا صاحب 460 ہجری کو لاہور تشریف لائے ہوں گے۔ داتا صاحب اپنے مرشد کی رحلت کے وقت ان کے سرہانے موجود تھے۔ ان کے آخری الفاظ مسئلہ اعتقاد کے بارے میں تھے، جنہیں داتا صاحب نے کشف المحجوب میں محفوظ کر دیا ہے اور صراحت کی ہے کہ مرشد نے اس سے زیادہ کوئی وصیت نہ کی تھی۔ ان آخری الفاظ میں لاہور جانے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ مولانا ہاشمی نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ کشف المحجوب میں 20ویں معاصرین کا ذکر ہے۔ شیخ حسین زنجانی کا کہیں نام نہیں لکھا گیا، البتہ آذربائیجان کے ایک بزرگ شیخ شفیق فرخ معروف فرخی زنجانی کا محبت اور عقیدت سے ذکر کرتے ہیں۔ نغمات الانس میں ان کی وفات 1065 عیسوی بتائی گئی ہے۔ شیخ حسین زنجانی 6 صدی کے اوائل یعنی داتا صاحب سے کوئی 150 برس بعد کے بزرگ ہیں۔ داتا صاحب کے پیش رو غالباً خلاصت التواریخ کے ابتداء میں بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ داتا صاحب پہلے مبلغ تھے جو سرزمین لاہور میں وارد ہوئے۔ مندرجہ 12 بحث سے یہ ثابت ہو چکا ہے شیخ حسین زنجانی داتا صاحب سے پہلے کے نہیں بلکہ بعد کے بزرگ ہیں۔ سوال یہ ہے، داتا صاحب سے پہلے کون سے بزرگ عرض لاہور میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دے چکے تھے؟ اس سوال کے جواب میں اپنی بے معنی کا اقرار کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ ہماری محدود اطلاعات کے مطابق لاہور میں اولین عالم کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، وہ ابو الفتح اشعری لاہوری ہیں جنہوں نے سمرقند میں علم حاصل کیا اور لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا تذکرہ ثانی نے کتاب الاسباب میں کیا ہے۔ مولانا ریاست علی ندوی نے ایک اور بزرگ کی اطلاع دی تھی، شیخ ابو منصور بن علی غزنوی کی، جو اہل ممتاز علم میں سے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں ان کو بھیجا تھا، لاہور میں انہیں قیام کرایا تھا، انہیں دیوان الانشاء کا فرض اعلیٰ بھی مقرر کیا تھا۔ کفرستان ہند میں پاکستان قائم کرنے کی مساعی کا آغاز خلافت راشدہ کے فسانہ میں ہوا تھا۔ ابو العاص سقفی کے فرزند حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی کی ابتداء میں 15 ہجری یا اس کے بعد بحرین کی امارت ولایت پر فائز ہو کر ایک بھائی حضرت حکم بن ابی العاص کو ممبئی بھڑوچ
پر لشکر کشی کے لیے بھیجا، اور دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیبل کراچی کی مہم پر بھیجا۔ جب یہ مہم جو فتح یاب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی تو خفا ہوئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کو لکھا، اے ثقفی، تو نے گویا کیڑے کو لکڑی پر سوار کر کے سمندر کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آئی تو میں تمہارے قبیلے سے اس کا بدلہ لوں گا۔ یوں یہ سلسلہ جہاں تک رک گیا۔ اس کے 2 سال بعد 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے سلطان فارس سے فیصلہ کن ٹکر کے لیے امیر بصرہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ہدایت جاری کر کے حضرت سہیل بن عدی کی جنرل کمان میں 7 فوجیں ترتیب دی، ان کے امیر مقرر کیے جنہوں نے بیک وقت مختلف علاقوں پر چڑھائی کی۔ ان کی کمان حکم بن عمرو شیبی کے سپرد تھی۔ انہوں نے 21 یا 23 ہجری میں کارروائی شروع کی۔ سندھیوں نے مکرانیوں کی بھرپور مدد کی مگر شکست کھائی میدان سے بھاگ گئے۔ مکران کو فتح کرنے کی خوشخبری ملی۔ مال غنیمت کے خمس کے ساتھ حضرت صحابہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت عمر فاروق کو بھجوائی گئی۔ اس محاذ کی مشکلات سننے کے بعد فاروق اعظم نے مکران سے آگے بڑھنے کی ممانعت فرما دی۔ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں 44 ہجری میں محلب بن ابی صغرہ نے موجودہ صوبہ سرحد پر چڑھائی کی اور پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور تک پہنچ گئے۔ پہلی صدی ہجری کے آخری چند سالوں میں محمد بن قاسم کے زیر قیادت اسلامی فتوحات اتنی مشہور ہیں کہ ان پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم نے 95 ہجری میں ملتان کو فتح کر لیا۔ سندھ کی نئی اسلامی مملکت میں توسیع کا سلسلہ یہیں رک گیا۔ یوں سرحد اور پنجاب اسلامی انقلابات سے ناآشنا رہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 11ویں صدی عیسوی کے اوائل میں پنجاب اور سرحد کو اسلامی ممالک میں شامل کر لیا۔ داتا صاحب سے پہلے یا ان کی زندگی کے ابتدائی دنوں میں پنجاب اور سرحد کئی سیاسی اکائیوں میں منقسم تھے۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے میں سب سے بڑی ریاست یہیں پر تھی جہاں پر جے پال حکمران تھا۔ اس ریاست کی سرحد جہلم یا چناب پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ کوہستان نمک میں ایک اور چھوٹی سی ریاست تھی جس کا صدر مقام چکوال کے نزدیک نندوز تھا۔ جے پال کے بیٹے اند پال نے محمودی لشکر سے شکست کھانے کے بعد نندونا کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اس کے بیٹے ترلوچن پال سے محمود غزنوی نے نندونا کا قلعہ بھی چھین لیا۔ کوہستان نمک کے دوسری طرف بھیرا کی ریاست تھی جس کا حکمران بجی رائے تھا، وہ بھی محمودی یلغار کے آگے نہیں ٹھہر سکا۔ چناب اور بیاس کے درمیان ایک گمنام سی سرحد تھی جسے البیرونی نے ریاست لاہور کا نام دیا اور دریائے راوی کے کنارے واقع سندھ کور کو اس کا صدر مقام بتایا۔ اس کے پار جالندھر کی ریاست تھی جس کے حکمران کا نام رائے پورہ بتایا جاتا ہے۔ جنوب میں ملتان اور منصورہ کی اسلامی ریاستیں تھیں۔ ملتان میں آل اسامہ کے محمد بن قاسم نے اپنی حکومت قائم کی جسے داتا صاحب سے ذرا ہی پہلے شیبہ نے ہتھیار بنا لیا تھا۔ بیرونی نے تصدیق کی ہے کہ وہ شیبہ ہی تھا۔ اس نے بنو امیہ کے دور کی جامع مسجد بغض معاویہ میں بند ہی کرا دی تھی۔ محمود غزنوی کے وقت ملتان پر ابو الفتح حکمران تھا۔ محمود نے اسے 401 میں شکست دے کر ملتان میں اہل سنت کی حکومت دوبارہ قائم کر دی۔ منصور سانگھڑ میں شداد پور سے 11 میل دور اس کے کھنڈر برآمد ہوتے ہیں۔ پنجاب کا پرانا نام۔ محمود غزنوی نے پنجاب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے غزنوی ریاست میں شامل کر لیا تھا۔ موجودہ لاہور کے اسی صوبے کا صدر مقام بتایا گیا ہے۔ لاہور کیسا تھا جس میں داتا صاحب نے علامہ اقبال کے بقول اپنے جمال سے عہدہ فاروق کو عہد فاروق کو زندہ کر دیا تھا؟ اس شہر میں کیسے لوگ بستے تھے جس کی اصلاح تہذیب کے لیے داتا صاحب ساری دنیا چھوڑ کر یہاں آن بسے تھے؟ ان لوگوں کے شب و روز کیسے گزرتے ہوں گے جس میں بیٹھ کر دادا صاحب نے کشف المحجوب جیسی کتاب لکھی تھی؟ ان سوالوں کا جواب ملنا تو مشکل ہے۔
رام چند کے بیٹے سے نسبت۔ عام روایت یہ ہے کہ لاہور کو راجہ رام چند کے بیٹے لو نے آباد کیا تھا۔ سلطان رائے بٹالوی نے اسے قبول کر کے تاریخ سند عنایت فرما دی تھی۔ اسی طرح لاہور کو ویدک زمانے کا شہر قرار دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ لاہور بہت پرانا شہر ہے۔ قدیم شہر ہونے کی وجہ سے مختلف روایت ملتی ہیں۔ لاہور کے قدامت کے ضمن میں مسلم مورخوں اور جغرافیہ دانوں کے حوالے سے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا صوبہ سرحد پر مہلب بن ابی صغرہ کی مہم کا ذکر کرتے ہوئے الاحوار کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ملتان اور کابل کے درمیان واقع ہے۔ حدود العالم کے نامعلوم مؤلف نے لکھا ہے کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، ملتان کے تحت ہے اور بازار اور مندر بہت سے بادام اور چلغوزہ کے درختوں کی بھی بہتات ہے۔ ہندوستان کے شہروں میں لاہور بہت بڑا شہر ہے۔ لاہور کشف المحجوب میں لاہور کے ضمن میں داتا صاحب کی ایک عبارت غور طلب ہے۔ کشف المحجوب کے قدیم لاہوری ایڈیشن میں اور نکلسن کے زیر نظر مطبوعہ اور قلمی نسخوں میں داتا صاحب کی وہ عبارت جس میں اپنی کتاب میں غزنوی میں رہ جانے پر افسوس کیا گیا تھا یوں مرقوم ہے: فی الحاص اس سے زیادہ ممکن نہیں، کیونکہ میری کتاب غزنوی خدا اسے محفوظ رکھے میں رہ گئی ہیں اور میں یہاں دیار ہند میں شہر لاہور میں جو کہ ملتان کے مضافات میں ہے ناہنسوں کی صحبت میں گرفتار ہوں۔ کشف کے روسی ایڈیشن کے متن میں لکھا گیا ہے ور بلدہ لاہور کے از مضافات ملتان ہست کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں، بلکہ حاشیہ میں دوسرے نسخوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ مولوی شفیع مرحوم کے نسخے میں جسے شیخ بہاؤالدین زکریا نے نقل کیا ہے یہ 3 الفاظ میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یہ حاشیہ شیخ بہاؤالدین زکریا نے لکھا ہے یا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ مولانا علم الدین سالک مرحوم اسے سرے سے لاہور ہی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ لفظ ینہور ہے اور ینہور نامی ایک قصبہ مضافات ملتان میں بے شک موجود تھا۔ اس بحث سے قطع نظر اس بات پر رہنے کی ضرورت ہے کہ واقعی داتا صاحب کے زمانے میں لاہور اتنا ہی گمنام تھا کہ اس کا پتہ بتانے کے لیے ملتان کا حوالہ دینا ضروری خیال کیا گیا تھا۔ تاریخی حقائق اس بات کی تائید نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر داتا صاحب بھی تشریف لائے ہوں تب بھی یہ خیال درست ثابت نہیں ہو سکتا۔ گنج بخش سید علی حجویری پاکستان اور ہندوستان میں داتا صاحب یا گنج بخش کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس لقب کے ضمن میں یہ روایت زبان زد خلائق ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تو لاہور پہنچ کر حضرت شیخ علی حجویری کے مزار پر چلہ کاٹا، جس کی تکمیل پر مزار کی پائنتنی کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کامل آراں رہنما۔ گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا، ناک ساراں پیر کامل کامل آراں رہنما۔ اس روز سے لقب گنج بخش مشہور ہوا۔ تحقیقات چشتی کے بعد تذکرہ نویسوں نے پہلا مصرع بدل دیا، اب اسے یوں پڑھا جاتا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اس وقت مزار پر جو لوح نصب ہے اس پر پہلا مصرع اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ مولانا ہاشمی لکھتے ہیں: ادبی اعتبار سے یہ شعر اتنا ادنا بلکہ نادر درست نظر آتا ہے کہ ہم خواجہ بزرگ سے اسے منسوب کرنا ادب کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ داتا صاحب سے منسوب ایک رسالہ کشف الاسرار میں داتا صاحب کو اس لقب پر تعسف کا اظہار کرتے دکھایا گیا ہے: اے علی خلقت تجھے گنج بخش کہتی ہے حالانکہ تیرے پاس ایک دانہ تک نہیں۔ تو اس بات پر فخر نہ کر کیونکہ یہ غرور ہے۔ گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مثل ہے جس کی مانند کوئی دوسرا نہیں، جو شبہ سے پاک ہے اور نمونے سے آزاد ہے۔ جب تک تو زندہ ہے شرک کے قریب نہ جا اور اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک خیال کر۔
اگر یہ رسالہ واقعی داتا صاحب کا لکھا ہوا ہے تو آپ اس لقب کو شرک سمجھتے تھے۔ اس شہادت سے قطع نظر قرائن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اس لقب سے پکارے جانے لگے تھے۔ حضرت داتا صاحب کے زمانہ میں اسلامی دنیا کے مشرقی حصہ میں اسلام کے فروغ کا سہرا محمود کے سر باندھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے شمالی ہند میں اسلام کی اشاعت اور اسلامی ثقافت کی بنیاد محمود غزنوی کی مرہون منت ہے۔ ایم ناظم نے اس کے حق میں مفصل بحث کی ہے۔ ان کارناموں کی بنا پر اسے ہندوستان میں اسلام کا پہلا ہیرو قرار دیا گیا ہے۔ محمود غزنوی نے اشاعت اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے محمود نے غزنی اور لاہور میں جس ثقافت کو فروغ دیا کیا وہ واقعی اسلامی ثقافت تھی؟ خدا نخواستہ غزنویوں کی کردار کشی مقصود نہیں، دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ محمود مجاہد تو تھا، مبلغ اسلام نہ تھا۔ اس کی نجی زندگی اور درباری معاشرت اسلامی تعلیمات سے کس قدر مطابقت رکھتی تھی۔ دربار کی مجالس نشاط و شراب تھی جسے سلطان اور درباری بے دریغ شراب کو پیا کرتے تھے۔ محمود کے دور میں ساقیوں کا ایاز تھا۔ بے کہی نے مسلمان کے دربار میں ایک جشن کا چشمدیدہ حال قلم بند کیا ہے۔ امیر مسعود لباس تبدیل کر کے آیا، مرصع ایوان میں دسترخوان رونق افزا ہوا، امراء اور معززین بھی دسترخوان پر بیٹھے، ایوان کے باہر بھی دسترخوان بچھا دیے جس پر فوجی افسر بیٹھ گئے۔ ساز چھڑے تو شراب پانی کی طرح بہنے لگی، جو لوگ مدہوش ہو گئے دسترخوان سے اٹھ گئے۔ امیر مسعود بھی مسرت سے سرشار اٹھے، گھوڑے پر سوار ہو کر باغ میں پہنچے، جہاں پھر پہلے جیسی شاندار مجلس آراستہ ہوئی۔ ندیموں کے آنے پر پھر شراب کا دور چلا، نماز مغرب تک سبھی شراب پینے لگے۔ کشف المحجوب۔ حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب تصوف کے موضوع پر فارسی کی سب سے پرانی تصنیف ہے۔ جب تک اس سے پرانی کتاب دستیاب نہیں ہوتی تب تک اس کتاب کا دعویٰ اولیت برقرار رہے گا۔ اسلام میں تصوف کا تصور صحابہ کرام کے زمانہ مبارک میں ہی قائم ہو گیا تھا، تاہم اس اصطلاح کا استعمال دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ اس فن کے مختلف پہلوؤں پر تصنیف کا سلسلہ بھی اسی زمانے میں جاری ہو گیا تھا۔ اس میں بعض ایسے عقائد اور مسائل بھی شامل ہو گئے جس کا اسلام سے دور دور تک تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ چوتھی صدی ہجری کی پہلی دہائی میں حسین بن منصور حلاج کے قتل نے صوفیوں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ چنانچہ یہ امر ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اصل تصوف کیا ہے اور کیا یہ طریقت اور شریعت کا باہمی تعلق ہے۔ اس مقصد کے لیے تصوف کے موضوع پر جامع تصنیفات کا سلسلہ شروع ہوا۔ علماء اس خیال کو لے اڑائے۔ آقائے عبدالحی حبیبی نے اس موضوع پر اپنے مقالہ فارسی شرح تعارف اور اس کے مختلف نسخوں پر بحث کرتے ہوئے رائے قائم کی ہے۔ اب تک علی حجویری کی کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف کی اولین ترین اور قدیم ترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ چونکہ حجویری کا سال وفات 465 ہجری ہے، اسی وجہ سے متملی کی یہ شرح تعارف کشف المحجوب سے تقریباً 80 سال قدیم تر ہے۔ یہ دور غزنی کی تالیف ہے اور عہد سلطانی کا سامان۔ مولانا ہاشمی مرحوم نے یہ بھی رائے قبول کر لی ہے کہ یہ معذرت پیش کرنا ضروری خیال کیا کہ کشف المحجوب کی فضیلت فی الواقع محض اس کی قدام پر قائم نہیں بلکہ اس کے گوناگوں اوصاف معنوی پر مبنی ہے۔ کشف المحجوب ہر عہد میں مطلوب و مقبول رہی ہے۔ مولوی محمد شفیع کے ذاتی کتب خانے میں کشف المحجوب کی قدیم ترین نقل موجود ہے جسے ان کے فرزند احمد ربانی نے شائع کیا ہے۔ کشف المحجوب کو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کشف المحجوب شیخ علی حجویری کی تصنیف ہے۔ اگر کسی
کا مرشد نہ ہو تو اس کتاب کے مطالعہ کی برکت سے اسے مرشد مل جائے گا۔ میں نے اس کتاب کا بعد تمام مطالعہ کیا ہے۔ اس عہد کا ایک مورخ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے، عہد اللہی کے آخری چند سالوں میں لوگوں کی حالت اس قدر بدل گئی تھی کہ کبیرہ گناہ عام ہو گئے تھے۔ اشراف و اکابر سلوک کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، چنانچہ قوت القلوب، احیاء العلوم اور احیاء العروف کا ترجمہ عوارف، کشف المحجوب، شرح تعارف وغیرہ کے بہت زیادہ خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ لاہور کو یہ فخر حاصل ہے کہ ایسی بلند پایہ اور بزرگ کتاب اس کی سرزمین پر لکھی گئی۔ داتا صاحب ایک دنیا کا سفر طے کرنے کے بعد لاہور میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہاں اقامت سے صوفی کی وہ حالت مراد ہے جسے سفروں کی تکمیل کے بعد اختیار کیا جاتا ہے۔ سب درویش دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مقیم، دوسرے مسافر۔ مشائخ کا طریق یہ ہے کہ مسافر مقیموں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، اس لیے کہ مسافر اپنے نصیبے کے واسطے جا رہے ہیں اور مقیم حق کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسافری میں طلب اور تلاش پائی جاتی ہے اور مقیموں میں مطلوب کے حاصل ہو جانے کی نشانیاں۔ پس فضیلت اس کو حاصل ہوگی جس نے مطلوب کو پا لیا اور بیٹھ گیا، اگرچہ یہ کوئی شرط نہیں کہ مقیم اقامت ترک نہیں کر سکتا، مگر قرائن بتاتے ہیں کہ داتا صاحب ایک دنیا کی سیاحت کے بعد پنجاب تشریف لائے، یہاں کے مختلف علاقوں کو دیکھنے کے بعد لاہور میں مقیم ہو گئے اور دم پس یہیں تک رہے اور اسی باغ میں آگے چل کر ایک عہد کا اعلان کیا ہے۔ مجھ علی بن عثمان جلابی کو اپنے سفروں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ناگوار اور رنج دینے والی نہ تھی کہ جاہل خادم اور بے خوف مقیم کبھی مجھ کو اپنے ساتھ لے لیا کرتے، کبھی اس خواجہ کے گھر پہنچا دیتے، کبھی اس دہقان کے گھر میں ولی کرامت کے ساتھ چلا جاتا اور بظاہر درگزر کرتا۔ پھر مقیم لوگ مجھ سے بے قاعدگیاں کرتے، ان کی وجہ سے دل میں عہد کر لیتا اگر میں کسی وقت مقیم ہو جاؤں تو مسافروں سے کبھی ایسا سلوک روا نہیں رکھوں گا۔ داتا صاحب نے لاہور میں اقامت اختیار کرنے کے بعد دعوت دار ارشاد کی جو مند بچھائی، اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا۔ دارا شکیو نے لاہور میں مسجد تعمیر کرنے کا ذکر کیا ہے، یہ بھی مستقل اقامت کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ کشف المحجوب کی تصنیف اسی دور میں مکمل ہوئی۔ کشف المحجوب کے لاہور میں لکھے جانے کی واضح شہادت بھی مسنون ہے۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں، اس وقت زیادہ لکھنا ممکن نہیں کیونکہ میری کتاب غزنی میں گئی اور میں یہاں دیار ہند کے شہر لاہور میں جو التان کے مضافات میں ہے نا جنسوں کے درمیان پھنسا ہوا ہوں۔ نکلسن نے کشف المحجوب کے انگریزی ترجمہ کے پیش نظر ان سطور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا، کشف المحجوب کا تعلق مصنف کی عمر کے آخری برسوں سے ہے، کم از کم اس کے ایک جزو کا تعلق تو لاہور میں قیام کے دنوں سے ہے۔ نکلسن کے جملے کی ساخت بتاتی ہے اس نے جز کا ذکر از راہ اختیار کیا ہے، لیکن اس کی یہ احتیاط بعض علماء کے لیے شرائط بن گئی۔ مثلا مولوی محمد شفیع مرحوم نے کشف المحجوب کے مقدمہ اور اپنی نشستری تقاریر میں یہ بات کئی بار دہرائی ہے کہ کتاب کا ایک حصہ لاہور میں لکھا گیا تھا۔ اس تکرار سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا باقی حصہ لاہور میں نہیں لکھا گیا۔ غالباً اس سے متاثر ہو کر محترم عبدالحمید یزدانی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ داتا صاحب کتاب کی تالیف کے وقت اکثر و بیشتر حجویر میں قیام پذیر رہے۔ داتا صاحب کے اس بیان سے کہ کتابیں غزنی میں رہ گئیں، یہ مترشح ہوتا ہے کہ کشف المحجوب حوالے کی کتابوں کے بغیر محض اپنی یادداشت سے لکھی گئی ہے اور یہ بجائے ایک کارنامہ ہے۔ تاہم مولوی شفیع مرحوم لکھتے ہیں، اس عبارت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تحریر کتاب کے وقت داتا صاحب کے پاس کوئی تحریری مواد مراجعات کے لیے موجود نہیں تھا۔ درجنوں آیات شریفہ، 137 احادیث اور 57 عربی اشعار جو اس کتاب میں آئے ہیں، ان کا زبانی لکھ لینا تو چنداں دشوار نہ تھا، مگر تقریباً 300 اقوال مشائخ اور 20-21 کتابوں کی عبارتیں جو بقیہ مصنف کتاب میں درج ہیں، ان کا حافظے سے درج کرنا
قرین قیاس نہیں۔ کشف المحجوب کے مطالعہ سے ہم مولوی شفیع کے قول پر خود داتا صاحب کے قول کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں۔ داتا صاحب نے اپنے حافظہ سے جو کچھ لکھا ہے وہ آج کے زمانہ میں حیران کن لگتا ہے، مگر اس زمانے میں یہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔ داتا صاحب نے خود کشف المحجوب میں حضرت ابو محمد بن جعفر نصیر الخالدی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ علم تصوف کے فنون میں بہت بڑے فاضل اور مشائخ کے کلام کے حافظ تھے۔ بعض علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ کشف المحجوب مسلسل متواتر لکھی جاتی رہی یا مختلف اوقات میں اس کے مختلف اعضاء قلم بند ہوتے رہے۔ مولانا ہاشمی نے لکھا ہے کہ کشف المحجوب کو حقیقت میں چند مستقل اجزاء کا مجموعہ سمجھنا درست ہوگا۔ یہ بات دلیل ہو سکتی ہے کہ کتاب مختلف اوقات میں لکھی گئی ہے۔ کشف المحجوب کیوں لکھی گئی؟ داتا صاحب نے کشف المحجوب اپنے ایک ہم وطن ابو سعید حجویری کے سوال کے جواب میں لکھی۔ ان کا سوال یہ تھا: آپ میرے لیے طریقت و تصوف کی حقیقت، اہل تصوف کے مقامات، ان کے مذاہب و اقوال اور رموز و ارشادات، اللہ کی محبت اور دلوں پر اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت، اس کی ماہیت کی دریافت سے انسانی عقلوں کے حجاب کا سبب، اس کی حقیقت سے نفس امارہ کی فطرت اور برگزیدگی اور پاکیزگی سے روح کا آرام اور دوسرے جو امور اس سے متعلق ہیں، ذرا بیان کر دیجئے۔ کشف المحجوب کا نام۔ داتا صاحب اپنی کتاب کا نام کشف المحجوب تجویز کرنے کا سبب یہ بتایا ہے کہ اصحاب بصیرت کتاب کے نام سے ہی اس کے مضامین و مطالب سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ امر بھی واضح ہے، اولیاء اللہ اور عزیزان درگاہ الہی کے سوا عالم تحقیق کی رمز سے بالکل پردے میں ہے۔ چونکہ یہ کتاب راہ حق بیان کرنے اور امر حق کی شرح کرنے اور بشریت کے پردے کھولنے کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے کشف المحجوب کے سوا کوئی دوسرا نام مناسب نہیں ہے۔ حال ہی میں ایرانیوں نے اس نام کا ایک قدیم مخطوطہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ ابو یعقوب اسحاق بن احمد سگزی کی تالیف کشف المحجوب ہے، جو اسماعیلیہ عقائد پر لکھی گئی ہے۔ ابو یعقوب 4 صدی ہجری میں مادر النہر کے اسماعیلی دائیوں میں سے ایک تھا، اور بقول آقائے نفیسی اسے اسماعیلی ہونے کے جرم میں بخارا میں قتل کر دیا گیا۔ یہ کتاب تہران میں چھپ گئی ہے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے داتا صاحب کو اس کتاب کا قطعاً علم نہیں تھا، ورنہ وہ اپنی تصنیف کو یہ نام کبھی نہ دیتے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ داتا صاحب کے نزدیک یہ فرقہ زندیق اور ملحد ہے۔ مثلاً فرماتے ہیں: ملحدین روح کو قدیم کہتے، اس کی پرستش کرتے اور روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف پلٹ جاننے والا خیال کرتے ہیں۔ شیعوں، کرامتیوں اور باطنی لوگوں کا بھی اجماع اسی پر ہے۔ پھر لکھتے ہیں: ملحدین کا گروہ شریعت اور حقیقت کا ایک دوسرے کے بغیر قائم رہنا روا رکھتا ہے اور کہتا ہے جب حقیقت کا حال ظاہر ہوگا تو شریعت اٹھ گئی۔ یہ کلام بے عین ہی مشبہین، کرامتہ، شیعہ اور وسوسہ ڈالنے والوں کا ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے: آج کل کے مصری شیعہ کو مجوسیوں کا بچہ کچا سمجھیے، یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو مجوسی کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور یہ زندیق کا اسم ان کے لیے خاص ہوگا۔ داتا صاحب کی کتابوں کا سرقہ۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک انوکھا اسلوب اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں اپنا ذکر آتا ہے یا کوئی ذاتی رائے پیش کرتے ہیں تو اپنا نام ضرور لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے: اس علم سے جاہل لوگ جب کوئی ایسی کتاب دیکھتے ہیں اس میں مصنف کا نام کئی جگہوں پر لکھا ہوا نہ ہو، اس کی تصنیف اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ حادثہ 2 مرتبہ پیش آیا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص مجھ سے میرا دیوان شعر مانگ کر لے گیا، میرے پاس اس کے سوا کوئی نقل نہ تھی۔ اس نے سرے ورق سے میرا نام اڑا دیا اور یوں میری محنت پر پانی پھیر دیا، اللہ اسے معاف فرمائے۔ میں نے طریق تصوف میں ایک کتاب تالیف کی، اس کا نام منہاج الدین رکھا، مگر ایک رقیق مدعی نے جس کا نام رکھنے لائق نہیں تھا اس کتاب پر سے میرا نام اڑا دیا، عوام کے سامنے یوں ظاہر کیا جیسے وہ کتاب خود اس نے لکھی ہو۔ خاص لوگ اس بات پر ہنستے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام طالبان درگاہ الہی کے دیوان سے کاٹ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت داتا صاحب کا تعلق غزنی سے ہے، جو اس زمانے میں دریا کے دونوں کناروں پر پھیلے ہونے کے باعث غزنئین کہلاتا تھا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے آغاز میں اپنا نام یوں لکھا ہے: علی بن عثمان بن ابن علی الغزنوی الحجویری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ولادت جلاب یعنی غزنی میں ہوئی اور پھر حجویر منتقل ہو گئے۔ دارالشکوہ نے وضاحت کی ہے کہ جلاب اور حجویر غزنی کے دو محلے تھے۔ حضرت داتا صاحب کا شجرہ نسب بھی ان کے دادا سے آگے صحت کے ساتھ معلوم نہیں۔ پرانے تذکروں میں کچھ نہیں لکھا۔ دارالشکوہ نے ذاتی تحقیقات سے ہماری معلومات میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ ان کے ماموں جان کا لقب تاج الاولیاء تھا، اور یہ کہ سارا خاندان زہد اور تقوی کے لیے مشہور ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ روحانی نسبت: حضرت داتا صاحب امام اعظم کے معتقد تھے۔ ان کے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن، جن کے مرشد شیخ ابو الحسن حصری تھے، اور ان کے مرشد شیخ شبلی تھے، اور وہ ابو القاسم جنید بغدادی کے مرید تھے۔ یوں داتا صاحب کا حسب نسب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منتہی ہوتا ہے۔ تاہم کشف المحجوب میں انہوں نے پہلے چاروں خلفاء کی طریقت کا امام بتا دیا ہے۔ کشف المحجوب کے 7ویں باب کے آغاز میں حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے تفصیلی ذکر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے عموماً اور اہل طریقت کے خصوصاً امام ہیں۔ تعلیم و تربیت: حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کہاں کس سے حاصل کی، قدیم و جدید تذکرے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔ البتہ ثانوی تعلیم و تربیت کے بارے میں کشف المحجوب سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دارالشکوہ ہمیں بتا چکا ہے کہ داتا صاحب کا سارا گھرانہ علم کی دولت سے مالا مال تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے علم پرور گھرانے کے کسی ذہین و فطین فرزند کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی۔ کشف المحجوب اخیر عمر کی تصنیف ہے۔ اس میں کئی جگہ تصنیف و تالیف کے ضمن میں اوائل عمر کے جوش و خروش اور خام خیالی پر معذرت خواہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماہر علوم: کشف المحجوب کے سرسری مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داتا صاحب قرآن، حدیث، تفسیر میں درجہ کمال رکھتے تھے۔ شعر و ادب میں ان کے کمال کا ثبوت ان کا دیوان ہے، جسے کسی بدبخت نے چرا لیا تھا۔ داتا صاحب نے 10واں پردہ کھولتے ہوئے مختلف علوم کی اصطلاحات پر بحث کی ہے۔ اس سے داتا صاحب کی ہمادانی کا اشارہ ملتا ہے۔ لکھتے ہیں، بعض اصطلاحات اہل لغت نے اپنے لیے مخصوص کر لی ہیں، جیسے فعل ماضی، فعل مستقبل، صحیح، معطل، عجوف، ناقص وغیرہ۔ اہل نحو کی اپنی مخصوص اصطلاحیں ہیں، جیسے رفع و صنم، نصب و فتح، خفف و کسر۔ جان لو کہ علوم بہت ہیں اور انسان کی عمر کم ہے، اس لیے تمام علوم و فنون کا سیکھنا لوگوں پر فرض نہیں۔ مثلا نجوم و طب، علم حساب اور علم بدیع کے سائے وغیرہ۔ تاہم ان میں سے ہر علم میں اتنا ادراک ہونا ضروری ہے کہ شریعت کے تقاضے کما حقہ پورے کیے جا سکے۔ یعنی علم نجوم کا اتنا سیکھنا ہی کافی ہے کہ رات کو وقت شناخت کیا جا سکے۔ طب کی اتنی ہی ضرورت ہے کہ نقصان سے بچا جا سکے۔ حساب اتنا ہی کافی ہے کہ وراثت کے مسائل کو سمجھ سکے اور مدت عدت کا حساب لگایا جا سکے۔ غرض کہ علم کا سیکھنا اس قدر فرض ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو درست کر سکے۔ تصوف کی راہ پر ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ داتا صاحب نے ابتدائی تعلیم سے انتہائی علم تک، عالم سے محقق بننے تک اور تحقیق سے تصوف تک کے فاصلے کب اور کیسے طے کیے۔
بہرحال کشف المحجوب میں ڈوب کر بعض ایسے اشارات تلاش کیے جا سکتے ہیں جس کے سہارے یہ مفروضہ قائم ہو سکتا ہے کہ داتا صاحب نے ایک عام دنیا دار سے مرجع خلائق صوفی بننے تک کے مراحل بیک وقت طے نہیں کر لیے تھے، بلکہ جملہ دنیاوی تجربات سے گزرنے کے بعد ہی دنیا داری سے توبہ کر کے تصوف کی طرف مائل ہوئے ہوں گے۔ دنیا داری کو ترک کر کے توبہ کرنے کا ذکر کشف المحجوب کے 14ویں باب میں آیا ہے، جہاں آپ نے کرامات کے موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک ذاتی نکتہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ سے فرخانہ کے گاؤں شلاتک میں ایک بزرگ باب عمر کی زیارت کو گئے جو اوتار کے مرتبہ پر فائز تھے۔ اس علاقہ میں بزرگ درویشوں اور مشائخ کو باب کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو باب عمر نے پوچھا، اے بچے کس لیے آئے ہو؟ داتا صاحب نے جواب دیا، حضور کو بچشم خود دیکھنے اور نظر کرم کی امید لے کر آیا ہوں۔ باب عمر نے کہا، میں تو تمہیں فلاں دن سے خود دیکھ رہا ہوں اور جب تک کوئی تجھے مجھ سے غائب نہ کر دے تب تک تجھے دیکھتا ہی رہوں گا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، جب انہوں نے روز و سال کا حساب لگایا تو یہ انکشاف ہوا کہ باب عمر نے جس دن سے انہیں دیکھنے کا بتایا تھا وہ دن ان کی توبہ کا روز اول تھا۔ اس بات کا پتہ چلانا مشکل ہے کہ داتا صاحب کی زندگی کا یہ مبارک دور کب سے شروع ہوا تھا۔ شادی۔ حضرت داتا صاحب نے شادی کی تھی، اس کے بارے میں کوئی واضح شہادت معلوم نہیں، تاہم آپ نے کشف المحجوب میں اپنی محبت کا ایک قصہ لکھا ہے جس سے یہ خیال قائم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ ساری عمر مجرد نہیں رہے۔ حق تعالیٰ نے مجھے 11 سال تک شادی کی آفت سے محفوظ رکھا، لیکن اس فتنے میں مبتلا ہونا مقدر میں لکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہ تھا، مگر اس کی جو صفات مجھ سے بیان کی گئی تھی انہیں سن کر میرا ظاہر اور باطن اس کا اسیر ہو گیا اور میں 1 سال تک اس کے خیال میں مستغرق رہا۔ نزدیک تھا کہ میرا دین تباہ ہو جائے کہ حق تعالیٰ نے کمال لطف اور تمام فضل سے میرا دل بیچارہ پر رحمت کی اور اس سے خلاصی عطا فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے داتا صاحب نے شادی کی تھی، مگر نامعلوم وجوہ کی بنا پر زندگی سے آزاد ہو گئے تھے۔ مذکورہ واقعہ اس رہائی کے 11 سال بعد پیش آیا۔ چونکہ آپ اس وقت صوفیانہ زندگی اختیار کر چکے تھے، لہٰذا اس نادیدہ محبوب سے اپنے دین کی تباہی کا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ یہاں دین طریقت کے معنی میں آیا ہے۔